صرف ایک دودھ والے کے لالچ نے پورے گاؤں کے بچوں کو بیمار کر دیا۔ ماؤں کی دعاؤں کو خوف میں بدل دیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک دن سچ خود بول پڑا۔ یہ کہانی ہے اس دھوکے کی جو خاموشی سے گھروں میں داخل ہوا اور اعتماد کو زہر بنا گیا۔ یہ گاؤں تھا رحمت پور، ایک ایسا گاؤں جہاں لوگ سادہ دل، نیک نیت اور ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرنے والے تھے۔ یہاں کے لوگ دروازے کم بند کرتے تھے اور دل زیادہ کھلے رکھتے تھے۔ کسی کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ شک بھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ رحمت پور میں کبھی کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اسی بھروسے اور آپس کی محبت کی وجہ سے اس گاؤں کا نام رحمت پور رکھا گیا۔ اسی گاؤں میں ایک دودھ والا رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ ہر صبح فجر سے پہلے اپنی پرانی سائیکل پر دودھ کے ڈرم لاد کر نکلتا اور پورے گاؤں میں گھر گھر دودھ پہنچاتا۔ اس کے دودھ کی شہرت پورے علاقے میں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کریم کا دودھ خالص ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اور نیت کے ساتھ بیچا جاتا ہے۔ بچے اسی دودھ سے طاقت پاتے تھے، بوڑھے اسی دودھ کی چائے پیتے اور عورتیں اسی دودھ سے گھر کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ کسی نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ کریم غلط ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا دل جب لالچ کے ہاتھ آ جائے تو وہ اپنی ساری ایمانداری بھول جاتا ہے۔ ایک دن کریم کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے تو اس کا نقصان تو کسی کو نہیں ہوگا، مگر فائدہ اسے دگنا ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ 1 لیٹر دودھ سے اگر وہ 2 لیٹر بنا لے تو زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ شروع میں اس کا دل گھبرایا، مگر پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ بس تھوڑا سا پانی ہے، کون سا زہر ہے۔ اگلی صبح کریم نے دودھ کے ساتھ ایک بالٹی پانی بھی تیار کر لی۔ ہر گھر جانے سے پہلے وہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیتا۔ پہلے دن کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن بھی سب حسب معمول چلتا رہا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ یہی خاموشی کریم کے لیے حوصلہ بن گئی۔ اب وہ روز تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ پانی ملانے لگا۔ اس کا لالچ دن بدن بڑھتا گیا اور اس کی نیت گرتی چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے گھروں میں عجیب تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ بچوں کے پیٹ خراب رہنے لگے، دودھ کی چائے پھیکی لگنے لگی اور دودھ سے بنی چیزوں کا ذائقہ بدلنے لگا۔ مگر پھر بھی کسی نے کریم پر شک نہیں کیا، سب یہی سمجھتے رہے کہ شاید موسم کا اثر ہے یا بچوں کی کمزوری۔ اسی گاؤں میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ شہر سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ایک دن جب اس کی امی نے چائے بنائی تو سلیم نے محسوس کیا کہ چائے کا رنگ اور ذائقہ دونوں مختلف ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آج چائے ایسی کیوں لگ رہی ہے؟ امی نے کہا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ دودھ کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، مگر کریم برسوں سے دودھ دے رہا ہے، اس پر شک کیسے کریں؟ لیکن سلیم کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ بات کو ایسے ہی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ اگلی صبح جب کریم دودھ دینے آیا تو سلیم نے خاموشی سے دودھ کا ایک نمونہ لیا۔ گھر آ کر اس نے سادہ سی جانچ کی کیونکہ اس کے پاس بنیادی لیبارٹری کا سامان موجود تھا۔ نتیجہ سامنے آیا تو سلیم حیران رہ گیا۔ دودھ میں تقریباً 40% پانی ملا تھا۔ سلیم نے فوراً اپنے والدین کو بتایا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کریم اتنے سالوں سے ایمانداری سے کام کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر سلیم نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اگلے دن دوبارہ دودھ لیا، دوبارہ جانچ کی اور نتیجہ پھر وہی نکلا۔ اب سلیم کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ باقاعدہ دھوکہ ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد جب گاؤں کے بزرگ مسجد کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، سلیم نے ہمت کر کے سب کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اس نے دودھ کے نمونے دکھائے اور جانچ کے نتائج بیان کیے۔ کچھ لوگوں نے فوراً یقین کر لیا، مگر کچھ بزرگوں نے کہا کریم ایسا نہیں کر سکتا، شاید مشین خراب ہو۔ اگلے دن 2 اور گھروں نے دودھ کی جانچ کروائی تو نتائج وہی نکلے۔ اب کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے فیصلہ کیا اگلی صبح کریم سے سچ پوچھا جائے گا۔ اگلی صبح جب کریم سائیکل لے کر آیا تو پورا گاؤں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ کریم نے جب سب کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ بزرگوں نے اسے سوال کیا کہ کیا وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے؟ کریم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، آواز لڑکھڑا گئی اور آخرکار اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی مان لی۔ اس نے کہا لالچ میں آ کر اس نے سب کو دھوکہ دیا اور سب سے معافی مانگی۔ گاؤں والوں نے مشورے سے فیصلہ کیا کہ کریم کو اب دودھ بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کا نقصان بھی پورا کرنا ہوگا۔ کریم نے فیصلہ قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس واقعے کے بعد رحمت پور کے لوگوں نے مل کر ایک مشترکہ دودھ ڈیری قائم کی جہاں دودھ کی باقاعدہ جانچ ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں کو یہ سبق مل گیا کہ اندھا اعتماد بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور لالچ انسان کو بہت نیچے گراتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری ہی اصل کمائی ہے اور دھوکہ دینے والا ایک دن ضرور بے نقاب ہوتا ہے۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔